بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کا متعلق ہے کہ ہم نے شاید اب چاول نہیں کھانے. کیٹو ڈائٹ سے وزن بھی کم ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی ریورس ہوتی ہے, فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن بندے کی زندگی کسی کام نہیں رہتی. اب آپ احسان چڑھا کے آپ 15 منٹ واک کر لیتے ہیں, آپ 5-6 منٹ ہلکا پھلکا جم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں جم کر کے آیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ نمبر 1 فوڈ کون سی ہے تو وہ پائے. ہیلدی لائف سٹائل یا ہیلدی لائف سٹائل, یہ 2 اپروچز ہیں کہ لائف سٹائل کو ہیلدی کر دیں یا ہیلدی لائف سٹائل. اپنی لائف سٹائل کو بھی پورا جہنم بنا دیں. کرنا کیا آپ نے, ہوتا کیا آپ نے, کر کیا رہے ہیں آپ. اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب روٹی نہیں کھانی. ہرگز نہیں, روٹی کھائیں گے آپ. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کا متعلق ہے کہ ہم نے شاید اب چاول نہیں کھانے. وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور اہموں کی جنت میں رہتے ہیں کہ جو آپ کی چاول بند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب آپ کی ساری زندگی پرہیز سے گزرے گی. ہرگز نہیں. ہیلدی لائف سٹائل میں پرہیز تھوڑا سا پارٹ ہو سکتا ہے, پر ہیلدی لائف سٹائل کو پرہیزی لائف نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ شاید اب کیٹو ڈائٹ کرنی ہے آپ نے, جو میڈیٹیرین ڈائٹ کرنی ہے. ایک کوئی بدیسی ایک فلاں ملک کے لوگ جو خاص ڈائٹ کرتے ہیں, اب آپ نے بھی وہ ڈائٹ کرنی ہے تو شاید اب آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں گے. ہرگز نہیں. ہمارے خطے کی فوڈ دنیا کی سب سے مزیدار, سب سے ہیلدی اور سب سے اچھی فوڈ ہے. اسی کو کھانا ہے, اسی کو خوش ہونا ہے, لیکن ایک طریقے سے, ایک مینج کر کے. یہی ہیلدی لائف سٹائل کا اصل میں جو ایسنس ہے, جس کو لوگ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں اب, اور لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ کیٹو ڈائٹ سے وزن بھی کم ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی ریورس ہوتی ہے, فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن بندے کی زندگی کسی کام نہیں رہتی. وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, خوشی ختم ہو جاتی ہے اس بندے کے, اس کے چہرے سے, اس کی لائف کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک کورس کی شکل میں ایک ٹیمپریری کوئی 10-15 دن کے لیے, کوئی مہینے کے لیے کوئی ایک ایکسپیریمنٹ آپ ایسا کر لیں کہ آپ پیٹرول پہ چلنے والی گاڑی کو آپ CNG پہ لے آئیں, آپ گلوکوز پہ چلنے والی گاڑی کو آپ کیٹونز کے اوپر لے آئیں. ٹیمپریری کوئی فیس چینج کرنے کے لیے کرتے ہیں, پرماننٹلی آپ نہیں کر سکتے. تو کہ ہیلدی لائف سٹائل میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم انڈرسٹینڈ کریں اپنے آپ کو. ایک صحت مند جو طرز زندگی ہے, اس کے ساتھ ہم بیماریوں سے بچ کے ایک خوش و خرم اور ایک اچھی لائف کیسے گزار سکتے ہیں ہم. میری اس بات سے ابھی تک تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے خطے کی فوڈ نہیں چھوڑنی. اپنی خطے کی فوڈ ہی ہم نے کھانی ہے, اور اس کو ایک خاص طریقے سے ہم نے کھانا ہے. ہیلدی لائف سٹائل 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. ایک ہے فوڈ, دوسری آپ کی ایکٹیویٹی, اور تیسرا آپ کا مائنڈ سیٹ. یہ 3 چیزیں ہیں. وہ بابا فرید نے کہا تھا نا کہ 5 فریق اسلام دیتے, 6واں فریدہ ٹک, جے نہ لبے 6واں تے سبے جاندے مکھ. سٹریس, اکیلی سٹریس ایسی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی اچھی فوڈ کھا لیں, جتنے مرضی جم کر لیں, ساری بیماریوں کی جڑ سٹریس ہے. اب مینٹلی آپ سٹریس رہتے ہیں, آپ کو یہی سٹریس ہے کہ میں نے صحت مند ہونا ہے, تو وہ بھی آپ کی زندگی جہنم بن گئی. سب سے بڑی سٹریس میں نے اکثر دیکھا, لوگ ڈر کے میں نے یہ, میں نے وہ. جو میں نے آہستہ آہستہ سیکھا ہے اس 15 سالوں میں, جب سے میں نے ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر بات کرنا شروع کی اور اس کو دیکھنا شروع کیا اور کام کرنا شروع کیا, کہ آپ نے اپنے 24 گھنٹے کو پلان کرنا ہے, متوازن کھانا ہے, اور کھانے کی پلیٹ بنانی ہے. کھانا بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے. کھانے بنانے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو کھانا پڑا ہے اس کو آپ نے اپنی پلیٹ میں کیسے ڈالنا ہے. میل پلیٹ از مور امپورٹنٹ دین اٹ سیلف میل. اگر وہ آپ کو بنانا آ گیا ہے تو اب کچھ بھی آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, آپ اس کو بنا سکتے ہیں, ہیلدی بنا سکتے ہیں.
یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے. وہ کیسے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ زیادہ میری بھی ڈسکشن ساری چلتی ہے فوڈ کے ساتھ ہی، تو اس فوڈ کو لے کے چلتے ہیں. ہوا کیا کہ اس خطے کے لوگ باقی سارے خطوں کی طرح بھی بنیادی طور پہ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے مواقع بہت سارے دوسرے ملکوں سے ڈیفرنٹ رکھے ہیں. جو آپ کی فوڈ بنتی ساری وہ دراصل دھوپ سے بنتی ہے. تو ساری ایگریکلچر کیا ہے کہ جو دھوپ ہے، سن شائن ہے، وہ جو انرجی ہے اس کو آپ نے ایک کھانے کی انرجی میں کیسے بدل دینا ہے، دھوپ کو کھانے میں کیسے بدل دینا ہے. ایگریکلچر ساری یہی ہے. تو وہ دھوپ یہاں بہت تھی، زمین یہاں بہت، پھر پانی یہاں میٹھا، دنیا کا میٹھا ترین پانی. تو یہ ساری چیزیں آئیڈیل فصل کاشت کرنے کے لیے. تو اس کے لیے مشینری ہوتی نہیں تھی، تو جسمانی مشقت. تو سارا کام جسمانی مشقت سے ہی ہوتا تھا. تو جسمانی مشقت کرنی تھی تو لوگ اس لحاظ سے ہی کھاتے تھے. تو لوگ وہ کھاتے تھے تو اس کے اندر سب سے جو پرائم چیز تھی وہ نمبر 1 پہ وہ ڈیری تھی اور ڈیری پروڈکٹ تھے. پہلے نمبر پہ پر سب سے زیادہ کو جو مطلب کہ وہ تیرے منہ کی شکر، مطلب خوش ہو کے بھی جو بات کرنی تھی نا، سب سے بڑی بات اگر کو کر دینی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ گھی اور شکر یہ 2 چیزیں دے دیں. اس سے زیادہ مزیدار اور اس سے زیادہ صحت بخش طاقتور چیز کوئی نہیں. اور جتنی پہلوانی ہوتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے کہ جس گھر میں لڑکا پہلوانی کرتا تھا وہ کہتے سی ایدی اسی مجھ وکھری کر دیتی ہے. یس، اس کی ایک علیحدہ بھینس ہوتی تھی. 10 لیٹر دودھ ایک بندہ پی جاتا تھا. یس، میں نے خود دیکھا ہے. بالٹی اس نے صبح جتنا کام کرنا، نہر کے اوپر 10 کلومیٹر اس نے بھاگنا اور سہاگا پیچھے باندھ کے اس نے پورا وہ کرنا، ایکسرسائز کرنی، ڈانٹ پیٹ بیٹھنے، اور آ کے پھر اس نے مکھن اتنا کھانا سارا. یعنی مین فوڈ اس کی ڈیری تھی، مین فوڈ. اس سے ہٹتا تھا تو پھر روٹی کی، گوشت کی، باقی چیزوں کی باری آتی تھی. مین فوڈ ہی اس کے گرد گھومتی تھی. تو یہ اس کی ایک بہت پرائیڈ والی فوڈ تھی. تو جو کام کرتے تھے ان کا بھی سب سے زیادہ یہی تھا کہ صبح دہی کھانا ہے. ادھرڑکا جسے کہا کرتے تھے کہ دہی اور دودھ تھوڑا مکس کر کے مکھن کے ساتھ وہ کھا، کیونکہ فزیکلی کام کرنا ہوتا تھا. تو صبح زیادہ کھانا، پھر اس میں دوسری شکل آ گئی، پراٹھے کی شکل آ گئی. تو یہ ہمارا روایت میں بنا تھا کہ صبح خوب پیٹ بھر کے جانا ہے آپ نے، اور اس کے بعد بہت کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر کھانا آنا ہے، اور اس کے اندر بھی یہی فوڈ زیادہ ہوتی تھی. دوپہر کو آپ کام کر کے تھک کے آ جاتے تھے، پھر آپ نے وہ مسیاں روٹیاں بننی ہوتی تھیں، یا اچار کے ساتھ روٹی کھائی، کبھی سالن بن جانا، کبھی بھرتا، کبھی بینگن کا. تو یہ دوپہر کو کھانا ہے آپ نے، تھک جاتے تھے آپ. اور شام کو ریلیکس ہونے کے لیے بٹھیاں ہوتی تھی جہاں دانے بھونے جاتے تھے. تو وہ دانوں کبھی میٹھے کبھی نمکین وہ کھا کے رات کو ایک لسی دودھ کے کٹورے کے ساتھ ایک روٹی کھا کے عشاء پڑھ کے سو جانا ہوتا تھا. یہ روایت چل رہی تھی، یہ روایتی طور پہ ہمارے گھروں میں یہ چل رہا تھا سارا. کبھی خاص دن آتا سویاں، حلوہ بن گیا. سردیاں آئیں تو وہ پنجیری بن گئے، وہ جسے وہ ہمارے کہتے ہیں، کوئی پانڈا کہتے ہیں، کوئی حلوہ کہتے ہیں، کوئی برتن کہتے ہیں، وہ میٹھے بنا کرتے تھے سارے. یہ روایت چلا کرتی تھی. گرمیوں میں بینگن کا بھرتا، کدو کا رائتا، یہ چیزیں بنا کرتی تھی ساری. یہ روٹین تھی. اٹس آل ایکسیلنٹ ہیلدی فوڈ، ایکسیلنٹ ہیلدی فوڈ. یہ ساری کی ساری فوڈ دنیا میں اتنی اس سے ہیلدی فوڈ کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کی ٹوپے کہیں چلے، اس سے ہیلدی فوڈ کوئی نہیں ہے. نیچرل فوڈ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بنائی ہے، یہ ہیلدی فوڈ تھی. لیکن اس کے لیے چاہیے کیا تھا؟ فزیکل ورک. کام بہت کرنا تھا. 5 6 گھنٹے کھیتوں میں کام کرنا ہے آپ نے. یہ کام اس کے لیے یہ فوڈ تھی. اب تبدیلی کیا آئی
ہیلدی لائف اسٹائل کو ہیلدی لائف اسٹائل کیسے ہم نے بنا دیا؟ وہ ایسے آیا کہ آپ کے پاس فیسلٹیز آتی گئیں، ہاتھ سے کام کی جب ٹریکٹر آ گیا، وہ بھی چھٹ گیا، آپ شہروں میں آ گئے، آفس میں بیٹھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گئے آپ نے اپنی باڈی کو نیچرل ٹمپریچر میں، آپ نے کبھی وہ سنا ہے کہ یہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چھپکلی کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ مینڈک کا باڈی ٹمپریچر آپ کا کتنا ہے؟ انسانوں کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی رہتا ہے نا؟ اگر 1 ڈگری اوپر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بخار ہو گیا۔ 1 ڈگری، صرف 1 ڈگری اوپر ہو گیا کیا آپ کہتے ہیں؟ بخار ہو گیا۔ ہلکا سا اب 99 کو بخار ہے، جسم ٹوٹن ڈیا ہے، کم کرنے دل نہیں کرتا، کتنا؟ آدھے سے بھی کم۔ اور اگر لو ہو گیا پھر کیا جی؟ فلو ہو گیا۔ یعنی کہ اتنا آپ کا فکس ٹمپریچر ہے۔ جو ریپٹائلز ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو باہر ٹمپریچر وہی اپنا ٹمپریچر کر لیتے ہیں۔ اللہ خیر سر، باہر 50 ہے اپنا 50 کر لیا، باہر 40 ہے اپنا 40 کر لیا، باہر 30 ہے اپنا 30، باہر 20 ہے اپنا 20۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم ایسا بنایا ہے جو باہر ٹمپریچر وہی کر لیتے ہیں۔ آپ 1 ڈگری بھی اوپر نیچے ہو گیا آپ کی باڈی گئی، سمپل 1 ڈگری بھی آپ۔ اچھا اب باہر ٹمپریچر ہے 40، آپ نے کم کرنا ہے تو کس نے کم کرنا ہے؟ کیلریز لگنی ہے نا، زور لگنا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے لیکن آپ کا زور لگ رہا ہے، ٹالی تھلے بیٹھے ہو، بورڈ تھلے بیٹھے ہو، پسینہ آ رہا ہے، باڈی ٹمپریچر خود ہی نیچے کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایئر کنڈیشن میں آ گئے ہو، آپ کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہی روم ٹمپریچر ہو گیا، باڈی کا زور ہی نہیں لگ رہا۔ لو ٹمپریچر ہو گیا، باہر ٹمپریچر کتنا ہے؟ 15 ہے، 12 ہے، 11 ہے، آپ کی باڈی کیلریز برن کر کے آپ کا ٹمپریچر اوپر لے کے آ رہی، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، تھرمل تھراپی، آپ کی باڈی خود ہی برن کر رہی ہے۔ اب ہیٹر لگا لیا آپ نے، جو باڈی ٹمپریچر ہے وہی آپ نے روم ٹمپریچر کر لیا، باڈی کو آپ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ خود ایڈجسٹ کرے۔ اسی طرح آپ باڈی کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ پیتھوجنز کو، بیماریوں کو، اس کے اگینسٹ اپنا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو کر کے اس سے بچائے۔ فوراً اینٹی بایوٹک، فوراً میڈیکیشنز، اور آپ کا امیون سسٹم پھر نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ بیرونی امداد کے عادی ہوتے جاتے ہیں، منگن دے عادی ہو جاتے تسی۔ مانگنے والا کبھی امیر نہیں ہوتا، کبھی ترقی نہیں کرتا، ہمیشہ پیچھے جاتا ہے۔ تو آپ کی باڈی بھی مانگنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ گرمی لگ رہی، پنکھا چلاؤ، اے سی میں آؤ، جو عادی ہے وہ باہر رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹالی تھلے بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا ٹھیک ہے، نیچرل۔ تو فوڈ میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جب اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، اتنی فیسلٹیز آپ کو آ گئیں کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے روم ٹمپریچر کنٹرول کر دیا، اور اس کے بعد پھر فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں۔ اب ہر کسی کا دل نہیں کر رہا کہ وہ 2 گھنٹے واک کرے اور جم کرے، باڈی کی نیڈ ہے کہ ایگزرٹ کرے۔ اب آپ احسان چڑھا کے آپ 15 منٹ واک کر لیتے ہیں، آپ 5-6 منٹ ہلکا پھلکا جم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں جم کر کے آیا۔ باڈی کی نیڈ فزیکل ایکٹیویٹی ہے ساری نا۔ اب اس کے لیے اب آپ ہر کوئی وہ بھی نہیں کر پا رہا، تو چاند ایک ہے جو کر پا رہے۔ اچھا اب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب اس کا مطلب ہے جس نقطے کے اوپر آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں، گاڑی ایئر کنڈیشن، پیدل نہیں جا رہے، سائیکل پہ نہیں جا رہے۔ بہت سال ہوئے تو مجھے لوگ کہنے لگے یار آج بڑا ہی زلزلہ ہے۔ میں نے کہا آج کہاں زلزلہ ہے؟ نہیں آج بڑا ہی بہت زلزلہ ہے۔ میں نے کہا میں سارا دن سویا بھی نہیں، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ انہیں کسی تو برا ہی حال ہے، اتنا زیادہ آپ نے سنا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں کتنے کو بجے آیا؟ کہنے لگے جی وہ 11 کو بجے دن کو بڑا زلزلہ ہے۔ میں وہ تو میں ٹانگے تے بیٹھا تھا، وہ تھے تو بڑے زلزلہ ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ لگا، تو پتہ ہی نہیں چلا، محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب آپ کی سواری نہیں ہے وہ جو آپ کو ہلائے جلائے، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی، گھوڑے پہ آپ بیٹھے اکثر لوگوں کے مورے ہل جائیں گے، جو لوگ عادی نہیں ہیں اتنی وہ بڑی مضبوط کٹھی کا بندہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے۔ آپ نے سائیکل پہ جانا ہے، آپ کو 10 کلومیٹر آپ کو جانا پڑے نا، جلو پارک جاؤ سائیکل پہ،
آپ 3 دن آپ کو بخار نہیں اترے گا کہ وہ سائیکل، پیدل، سائیکل، گھوڑا، ٹانگا، یہ آپ کی سواری تھی، وہ ختم ہو گئی، گاڑیاں آ گئی، جسم کا تو زور لگ ہی نہیں رہا. آفس، کمرہ، مارٹ، ہاسپٹل، ہر چیز کا ٹمپریچر کنٹرول، ایکٹیویٹی ختم. جاب ہال چلانے کی بجائے اب لیپ ٹاپ، کمپیوٹر پہ آئی ٹی سب کچھ ادھر آ گیا. اب یہ سب کچھ ہو گیا تو ساتھ اس کے کیا ہونا تھا؟ فوڈ چینج ہونی تھی کہ اب آپ کی باڈی کے اندر اب آپ اتنا فیول کنزیوم نہیں کر رہے. پہلے آپ روزانہ 100 کلومیٹر گاڑی چلاتے تھے تو آپ ٹینکی فل کرتے تھے. اب آپ صرف 2 یا 3 کلومیٹر آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو فیول کم ڈلوانا تھا نا آپ نے. تو فیول کیا ہے باڈی کا؟ گلوکوز، کاربس. تو چونکہ اب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ساری ختم ہو گئی تو کون سی چیز آپ نے اپنی فوڈ سے نکال دینی تھی یا کم کر دینی تھی؟ کاربس. لیکن وہ تمہارے ٹیسٹ بڑ عادی تھے، پراٹھے کے، روٹی کے، دلیے کے، حلوے کے، مٹھائیوں کے، سارے چاول، اس کے ہم عادی تھے. وہ تو ہم نے بند نہیں کیے، بلکہ کیا کیا؟ عقل مندی ہم نے کی، ہم نے اس کو زیادہ کر دیا. اب گاڑی ہماری چل نہیں رہی، ہم نے تیل زیادہ ڈلوانا شروع کر دیا کیونکہ باقی ضائع ہو جانا ہے، ضائع ہوتا رہے. ہمیں تیل ڈلوانا پسند ہے کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے. آپ کی باڈی جتنی چلتی ہے اتنا تیل ڈلوائیں. روزانہ شام کو آپ کا پٹرول ضائع کر دیا جائے گا، روز نیا پٹرول ڈلوانا ہے. اوکے، میری گاڑی پہلے 100 کلومیٹر چلتی تھی تو میں اس میں 10 لیٹر تیل ڈلواتا تھا. تو آج ایسا کرو، آج میں نے گھر ہی رہنا، آج 12 لیٹر تیل ڈلوا دو. وہ بھائی جانا تم نے کوئی ہے نہیں، تیل 12 لیٹر ڈلواؤ گے، شام کو وہ ضائع ہو جائے گا. انہیں کہ نہیں جی مجھے پسند ہے تیل ڈلوانا، مجھے بہت پسند، مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، ڈالو تیل. آپ شام کو ضائع ہو جائے گا. اس کی قسمیں بدل دی، باڈی چل نہیں رہی، باڈی چلتی گلوکوز کے اوپر. اب باڈی چل نہیں رہی، یہاں تو آپ نے پہاڑ چڑھنا ہے یا تو آپ سارے دن ہل چلانا ہے، تو آپ صبح بھی روٹی کھاؤ، دوپہر بھی کھاؤ، رات بھی کھاؤ، چاول بھی کھاؤ، بسکٹ بھی کھاؤ، مٹھائی بھی کھاؤ، چینی بھی کھاؤ، کاربز لو، آپ کی باڈی نے چلنا ہے. آپ چھٹی ہے، آج کہیں بھی نہیں جانا، صبح بھی پراٹھا کھانا ہے، دوپہر کو اسپیشل بریانی بننی، کوئی بچے کی سالگرہ بھی کچھ رکھ لینی ہے، شام کو پاستا بھی آ جانا ہے. 80% فوڈ آپ کی کاربز. اب وہ کدھر جانی؟ وہ بات آپ کی باڈی کے اندر، اب آپ سب کو پتہ ہے الٹیمیٹلی پھر انسولین ریزسٹنس ہونی ہے اور ساری بیماریوں کا جڑ ادھر ہی ہے. اب یہ پولیٹیکل بات ہو جانی، پاکستان میں جتنی برائیاں ہیں وہ ایک ہی گھر جاتی ہیں. تو اس طرح باڈی کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری ہائی کاربز کے گر دی جاتی ہیں. زیادہ کاربز اپنی ضرورت سے زیادہ لیے. اچھا، اب اس سے ڈرتے ہوئے اب میں تھوڑے سے آپ کو چسکورے لگوانے ہیں. اس سے ڈرتے ہوئے کوئی لو کارب ڈائٹس ہم نے بھی بند کر دی. لو کارب ڈائٹ ہم نے زیادہ لینی تھی. ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہائی کارب ڈائٹ کم کر دینی تھی، لو کارب ڈائٹ زیادہ کر دینی تھی. لو کارب ڈائٹس جو کہ دنیا آپ کو نہیں بتاتی، آپ کو بتاتی میڈیٹیرین لے لیں، کیٹو لے لیں، فلاں لے لیں. اور ہمارے اپنے خطے کی جو لو کارب ڈائٹس ہیں وہ دنیا کی مزیدار ترین فوڈز ہیں، انہیں کیوں نہیں لیتے؟ کس کس کو پسند ہے آلو چھولے؟ ہاتھ کھڑا کریں. چنا چاٹ پسند ہے تو لو کارب آلو چھولے، چنا چاٹ لو کارب ڈائٹ ہے. پیٹ بھر کے کھائیں، روز کھائیں، دوپہر کھانا چھوڑ دیں وہ کھائیں، لیکن اس میں چینی والی چیز نہ ڈالیں. املی ڈالیں، پودینہ ڈالیں، اس میں تھوڑا دہی ڈالیں، آلو تھوڑے کم کریں، چنے ساتھ. آپ نے کیا ڈالنا ہے اس کے؟ پیاز ڈالنا ہے، ٹماٹر ڈالنا ہے. اب ان فیکٹ آلو چھولے کیا چیز ہے؟ سیلڈ ہے آپ کا.
भोले सानू किसी ने दस्से ही नहीं, ये हमारा सैलड है, बेहतरीन सैलड है। हमें यही बताया गया कि सैलड मतलब सिर्फ खीरा काट के रखना और गाजर और मूली रखना, यही सैलड है। और नहीं भाई, आलू छोले सैलड है, मज़ेदार बनाओ। बद मज़ा खाने को किसने आपको कहा है? आलू छोले मज़ेदार आपका लो कार्ब फुल फूड है, जिसमें प्रोटीन भी है, कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, मुकम्मल खुराक है। खाने की बजाय ये खाएं। हर रोज़ मुझे पता नहीं कितने लोग मुझे मिलते हैं कि मैंने जी 20 किलो कम कर लिया, 30 कर लिया, 40 किया, मैं सबको ये खिलाता हूँ। दूसरा, लो कार्ब एक बहुत अच्छी डाइट, दही भल्ले। दही भल्ले लो कार्ब डाइट है, ये हाई कार्ब डाइट नहीं है। दही भल्ले की प्लेट में देखे क्या है, सबसे ज्यादा उसमें चीज क्या है? सलाद। दूसरे नंबर पे है पकौड़ियाँ। देखिए ना, सबसे ज़्यादा क्या है उसमें? सलाद डालते हैं, प्याज डाला है, प्याज लो कार्ब है ना, हाई फाइबर है, कम्प्लेक्स कार्ब्स है। बाकी उसमें क्या डाला है? उसमें पकौड़ियाँ और बड़े, वो किससे बनते हैं? दाल के। अब आप इसे गंदे ऑयल में ना बनाएं, घर बनाएं, अच्छे वाले में, घी में बनाएं, पकौड़ियाँ बनाएं बेसन की, चने की दाल की या माश की दाल की, आपने वो बड़े बनाए, पानी में डालें, लो कार्ब है। और साथ उसमें क्या डाला है? दही डाला है। अब केमिकल वाला दही ना डालें भाई, नेचुरल दही उसमें डालें, डेयरी है, हाई लो कार्ब है। प्रोटीन भी आ गई, कार्ब भी कम आ गए, सैलड भी आ गया, कंप्लीट फूड। दही भल्ले आपकी मज़ेदार लो कार्ब डाइट है। अच्छा, और जी कौन सी मज़ेदार है? मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी में क्या होता था? गंदम की रोटी के ऊपर बेसन डाल दिया, उसके ऊपर प्याज डाल दिए, अनारदाना डाला, मिर्चें डाली, वो रोटी बन गई। आधा उसमें आटा है, आधा उसमें बेसन है, साथ उसके बाकी प्याज है, अनारदाना है, मिनरल्स भी है, बाकी भी सब भी हैं। आम सादा मैदे की बजाय दैट्स आल्सो रिलेटिवली लो कार्ब, ये भी लो कार्ब है। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी? टिक्का लो कार्ब है। एक बहुत बड़ी लो कार्ब हाई प्रोटीन हाई कोलेजन। कोलेजन क्या करती है? स्किन ठीक करती है, बाल ठीक करती है, नेल्स ठीक करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़? स्किन, बाल, आपके नाखून, ये सारे स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है, रिपेयर होना शुरू हो जाती है। और वो लो कार्ब डाइट है, हाई प्रोटीन हाई कोलेजन, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके अंदर है, और उसके अंदर आयरन भी मौजूद है। पाए वड्डे पाए जी, बीफ के पाए, लेकिन साथ नान नहीं। पाए बेहतरीन फूड है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि नंबर 1 फूड कौन सी है, तो वो पाए हैं हर लिहाज से। गुड कोलेस्ट्रोल का पेशेंट खाए, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। आपको डरा दिया गया है कि ओए तो पाए खांदा है, फलाना खांदा है, निहारियाँ खांदा है। पाए के बाद दूसरी अच्छी फूड कौन सी है? निहारी। ये लो कार्ब डाइट हाई प्रोटीन फूड अच्छी फूड्स हैं हमारी, इनको बिला वजह आपने कल्प्रेट बना दिया गया। ये अच्छी फूड्स हैं सारी। अब पाए जब खाने हैं तो उसके साथ आपने नान नहीं खाने, बस खाली पाए खाएं, सलाद के साथ पेट भर के खाएं पाए, जब मर्जी खाएं पाए। हेल्दी फूड है भाई ये, इसमें नुकसान वाली चीज़ क्या है? प्लांट बेस्ड भी एनिमल बेस्ड भी हमारी रवायती डिशें बहुत अच्छी हैं।